جی میں واٹسن گل خدا کی سلامتی چاہتا ہوں آپ سب کے لیے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں اگر آپ ان کی تعداد دیکھیں دنیا میں, جو پاکستانی ہیں اوورسیز میں جو رہتے ہیں امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, یورپ اور مڈل ایسٹ میں, ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کوئی 80 سے 90 لاکھ ہے. اتنی بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں. لیکن چند ہزار پاکستانی مسیح اگر یورپ میں کہیں رہتے ہیں, بڑی مشکلات سے اگر کوئی نکلتے ہیں تو پاکستان کا جو نظام ہے وہ ان کے خلاف سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, جن میں ہمارے کچھ سیاسی مذہبی لیڈرز جو ہیں وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں اقلیتوں کو یا مسیحیوں کو کوئی پرابلم نہیں. یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں. اور وہ جو 80 سے 90 لاکھ پاکستانی ہیں جو امریکہ, کینیڈا, یورپ میں رہتے ہیں اور کئی دہائیوں سے رہتے ہیں, ان حوالوں سے خاموشی. چند 100 خاندان پاکستان سے اگر نکل آتے ہیں تو پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں, اور کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے اپنے پاکستانی مسیح, چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہوں چاہے وہ ہمارے مذہبی لیڈرز ہوں, وہ بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں کہ جناب پاکستان میں مسیحیوں کو کوئی پرابلم نہیں, اور یہاں پر جب اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ بیانات جو ہیں ان کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں. ہالینڈ کے اندر جب سے آپ نے دیکھا, خیرٹ ولڈر ایک معروف نیدرلینڈ کے جو ایک سیاسی شخصیت ہیں, اپنی سخت دلی سے وہ بڑے مشہور ہیں, اور پناہ گزینوں کے حوالے سے وہ نہ صرف مسلمان بلکہ وہ پناہ گزینوں کے حوالے سے بڑی سخت ان کی پالیسیز رہی ہیں. گو کہ ابھی کابینہ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, لیکن سیاست کے اندر جو چہرے ہیں وہ انہی کے ہیں. وہ ہالینڈ کے اندر ایک بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئیں. یہاں پر کچھ اسائلم کے جو کیسز ہیں ان میں کچھ پرابلم شروع ہوئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے دیگر ممالک میں بھی سیاسی مذہبی پناہ گزین جو ہیں پاکستان کے مسیح, ان کے لیے جو ان کے اسائلم کی جو درخواستیں مسترد ہوتی ہیں. ان حوالوں سے ہم نیدرلینڈ کے پاکستانی مسیحوں نے ایک آن لائن پٹیشن کا آغاز کیا. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس آن لائن پٹیشن کو سگنیچر کریں. نیدرلینڈ, یورپ, امریکہ, کینیڈا, جہاں سے بھی آپ لوگ, فیس بک پر میں نے پٹیشن وہ کی ہوئی ہے, آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس کو. آپ ہم سے براہ راست, ہماری جو پوری ٹیم ہے ان سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اس پر دستخط کریں. یہ پٹیشن جو ہے وہ جب سگنیچر ہو جائے گی تو پھر ہم اس کا آغاز کریں گے ہم ڈچ پارلیمنٹ سے, اور اس کے بعد ہم اسے یورپ کے دیگر ممالک میں بھی اسی پٹیشن کو یوز کریں گے. ہمارے جو سیاسی پناہ گزین ہیں جن کی مشکلات ہیں, اور بہت کم تعداد میں پاکستانی مسیحیوں کے کیسز اب پاس ہو رہے ہیں, تو ان حوالوں سے میری درخواست ہے کہ آپ مل جل کر ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں, جب بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں یورپین پارلیمنٹ میں یا یونائٹڈ نیشن کے جو جنیوا کے آفیسز ہیں, ہم نے ہمیشہ پاکستانی مسیحیوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ اپنے دروازے جو ہیں کھولیں, اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو شرائط ہیں ان کو نرم کریں, کیونکہ ان کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر وہ نکل آتے ہیں تو ان کی پناہ کی جو درخواستیں ہیں ان پر ایک نرم رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور اس کا خاطر خواہ ہم نے فائدہ بھی دیکھا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں. نیدرلینڈ میں ابھی آپ دیکھیں تو یورپ میں سب سے بڑی کمیونٹی جو ہے وہ نیدرلینڈ کے اندر ہے, پاکستانی کرسچن کمیونٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں خداوند کے فضل سے, اور ہم گاہے بگاہے ڈچ پارلیمنٹ سے رابطے میں رہتے رہے اور کوشش کرتے رہے. انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں پاکستان میں وہ ہوتی ہیں, اقلیتی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ حال ہی میں ایک سندھ کی اسمبلی میں ایک خاتون نے صرف یہ کہا کہ جی میں خداوند یسوع مسیح جو کہ زندہ خدا کا بیٹا اس کے نام سے اپنی اسپیچ کا آغاز کرتی ہوں. تو اس بات کو بھی سندھ اسمبلی کی ایک خاتون جو ہے وہ اگر نہیں یہ استعمال کر سکتی جملہ, تو عام پاکستانیوں کے لیے کیا پرابلمس ہوتی ہوں گی. تو میری درخواست ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر جڑ کر ان حوالوں سے کام کریں. یونائٹڈ نیشن کے جو انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے اس کو دکھائیں ان کو, اور جیسے ہم شروع میں بھی کرتے رہے ہیں یورپین پارلیمنٹ میں, تو ہم نے بہت دفعہ جو ڈکلیریشن ہے, یونیورسل ڈکلیریشن جو ہے یونائٹڈ نیشن کا, اس کو
دکھایا ہے کہ یہ آئینہ ہے آپ کے لیے، یہ آپ ہی نے بنایا ہے، تو اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس وجہ سے میری درخواست ہے کہ سب یونائٹ ہوں تاکہ ہم پاکستانی مسیح جو پاکستان سے نکلتے ہیں اور یہاں پر کئی یورپ، کینیڈا، امریکہ میں جہاں پر بھی آتے ہیں، ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، بلکہ اور بھی وہاں سے لوگ جو ہے نکل سکتے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے ہم اپنی کوشش کریں۔ تو پلیز کوشش کیجئے کہ اس میں ہمارے ساتھ چلیے، پٹیشن کو سائن کیجئے اور اس طرح کی تحریک میں ہمارا حصہ بنیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔